بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 107 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بدیع السماوات والارض۔ بدیع السماوات، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو۔ بدع یبدع کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی چیز کے ایک چیز کو ایجاد کرنا۔ تو اللہ رب العالمین اس زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ سمندر، دریا، پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے نئے سرے سے بنایا۔ اور آج جتنے بھی دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، کئی چیزیں بن رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، وہ ان کا مٹیریل موجود ہے۔ اس مٹیریل کو انسان استعمال کر کے آگے نئی سے نئی چیزیں بنا لیتا ہے۔ مثلا لوہا اللہ نے بنایا ہے، اس لوہے کو جو ہے وہ کام میں لا کر اس سے کئی مشینریاں بنا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح پلاسٹک کو، اس سے کئی چیزیں بن جاتی ہیں، مٹی سے کئی چیزیں بنتی ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے، جو اصل مادہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بنایا اور بغیر کسی مادے کے بنایا۔ بدیع السماوات، وہی آسمان اور زمین کو ابتدا سے بنانے والا ہے ان کو۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگا اس کے لیے بیٹا؟ پچھلا جو سبق تھا اس کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں جن، حالانکہ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وخرقوا لہ بنین وبنات، اور اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ مزید اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ زمین و آسمان کو اسی نے بنایا اور ساری مخلوق کا خالق وہ ہے، تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہارا رب یہ ہے۔ پچھلے رکوع میں جو پڑھا نا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، ساری کاریگری اپنی بیان کی، تو اس کاریگری کے بارے میں یہ ہے رب، جس نے گٹھلی کو پھاڑا، دانے کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالا، قسم و قسم کے پھل، پھول، پودے، اناج تمہارے لیے نکالے، آسمان پر سورج جو ہے وہ اس کی روشنی چلائی، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں جو پیچھے ہم نے پڑھی، ان سب کا خالق اور یہ سارا نظام چلانے والا یہ تمہارا اللہ ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، خالق کل شیء، وہ خالق ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کا ابصار، نگاہیں۔ ان ابصار بصیرت سے بھی ہے، دل کی آنکھوں کو بصیرت کہا جاتا ہے، کہ انسان کی عقل، انسان کی سوچ اللہ رب العالمین کے بارے میں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اتنا پتہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اور اللہ تعالیٰ کی کیفیت، اللہ رب العالمین کہاں ہیں، کیسے ہیں، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہمیں پتہ ہے، اس سے زیادہ انسان کی عقل جا ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ابصار آنکھ سے ہے، دنیا کی آنکھ سے کوئی انسان اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ آگے آئے گا 9ویں پارے میں، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو وہ نہ دیکھ سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، قیامت کے دن جو نیک لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، اور یہ سب سے بڑی عظیم ترین نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی اللہ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے، کہ وہ مومن جو بن دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس کے لیے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، جہاد کیا، صدقات و خیرات کیے، جب اللہ کو دیکھیں گے تو ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور ایسی لذت ہوگی کہ
کائنات کی ساری لذتیں اور جنت کی لذتیں اور بہاریں بھی بھول جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، اور دنیا میں کوئی انسان اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، ہم کلام ہوئے صرف۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، وہ یدرک الابصار، اور وہ ادراک کرتا ہے نگاہوں کو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی، وہ زمین کی تہوں میں ہو، وہ پانی کی گہرائیوں میں ہو، وہ غاروں میں چھپی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ دور اور قریب اور غیب اور حاضر انسانوں کے لیے، ہم ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو دیوار کے پار ہمیں نہیں پتہ، اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، کوئی چیز اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی۔ کالی رات، کالی چیونٹی، کالا پتھر، وہاں پہ چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اس کی خوراک کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور وہ جو بولے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف، اور وہ بہت باریک بین الخبیر، خبر رکھنے والا ہے، ایک ایک حرکت کی تمہاری اس کو خبر ہے۔ جو اتنا باریک بین ہے وہ تمہارے ظلم اور زیادتیاں بھول تو نہیں جائے گا نا؟ تم نے اگر کسی پر ظلم کی اور یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یاد رکھنا اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا چونکہ دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، جزا آخرت میں ہوگی، اور اسی طرح نیکیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، ضرور ان کا بدلہ ملے گا۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، بصائر من ربکم، دلائل من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے پیچھے جو پڑھا نا، اللہ رب العالمین کی جو کائنات ہے یہ بصائر ہیں۔ اس کائنات کو دیکھ کر، مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ دنیا کی آنکھوں سے تم خالق کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن خالق کی بنائی ہوئی مخلوق، خالق کی کاریگری، اس کو دیکھ کر، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ کر، جس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے، کوئی موجد بھی ہے، بدیع السماوات، کوئی ان زمین و آسمان کا نظام چلانے والا بھی ہے، اس سے ڈر گیا، اس مخلوق کو دیکھ کر جس نے خالق کو پہچان لیا تو وہ کامیاب ہے۔ فمن ابصر، پس جس بندے نے دیکھا، فلنفسی، تو اس کی اپنی جان کا فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو گیا، اندھے سے مراد دل کا اندھا، دیکھتا تو ہے دنیا کو، مخلوق کو دیکھتا ہے، مخلوق کی کاریگری دیکھتا ہے، لیکن کاریگری کو دیکھ کر خالق کو نہیں پہچانتا، تو وہ عامی فعلیہ، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ جس طرح آج کئی غیر مسلم سائنسدان جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق پر اس قدر غور کرتے ہیں، ان پودوں پر، ان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جدید چیزوں پر، وہ ریسرچ کر کے، جدید ریسرچ کر کے کئی چیزیں، کئی ادویات اور کئی جو ہے وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے اس کا کہ اس مخلوق پر غور کر کے، دنیا میں تو ترقی کر لی لیکن اسی مخلوق پر غور کر کے خالق کو نہیں پہچانا، دل کے اندھے، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بے حفیظ، نگران، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہونی، زبردستی تمہیں منوانا نہیں ہے۔ بصائر آ گئے تمہارے پاس، انہیں دیکھ کر جس بندے نے اپنی آخرت سنوار لی، فائدہ اسی کا ہے، اور جو اندھا ہوا تو وبال اسی پر ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ، تو نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، حالانکہ ہم بیان کرتے ہیں اس کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والے قوم کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو بار بار توحید کے دلائل انداز بدل کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عقل مند لوگ سمجھ جائیں اور اپنی آخرت سنوار لیں، جبکہ جو ہٹ دھرم کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جبکہ پھیر پھیر کر آیتیں اور دلائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھا دیں ہم تمہیں۔ تو یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔